سیرت کو پڑھا ہی نہیں گیا، پیش ہی نہیں کیا گیا، خالی ایک دو روایتوں پہ ہم رک گئے اور آگے نہ چلے، ورنہ یہ کردار دیکھیے تو اللہ لمبی زندگی دے اہل حدیث عالم دین مولوی محمد اسحاق کو، جس کا یہ فکرہ قلم نور سے چوکھٹ عرش میں لکھنے کے قابل ہے، جو اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے اور وہ تقریر جا بجا موجود ہے شعلہ امام حسن، تو اس تقریر میں جمعے کے خطبے میں اس نے کہا کہ حسین سے زیادہ مظلوم ہے حسن اور یزید سے زیادہ ملعون ہے معاویہ۔ تو امام حسن کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور کس طریقے کے ساتھ یہ صلح تک پہنچے، وہ کربلا سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ عزیز زندگی رہی تو کل کی تقریر میں ان واقعات پر روشنی ڈالی جائے گی کہ کیوں صلح ہوئی، قرآن کیا کہہ رہا تھا، سیرت پیغمبر کیا کہہ رہی تھی، جرنیلوں کے حالات کیا کہہ رہے تھے، کون کون بک گیا تھا، کیسے کیسے سیاست اپنا اثر دکھا گئی تھی، کیسے کیسے بے ایمانی کے ذریعے سے فرزند رسول کو گرفتار کرنے کی باقاعدہ پلاننگ بن چکی تھی، اور جرنیلوں نے کہہ بھیجا تھا معاویہ کو کہ ہم حسن کو لا رہے ہیں، فکر نہ کر، اس کے ساتھ مل کر تو سے نہیں لڑیں گے بلکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر تیرے حوالے کر دیں گے۔ امام قید خانے میں جا رہے تھے اور قرآن کیا کہہ رہا تھا اس صورتحال کے مد نظر کہ امام علیہ السلام کے خالی بچپن پر نگاہ کی جائے گی تو بچپن کا ایک پہلو، مسجد میں جاتے ہیں پیغمبر کو سنتے ہیں، 3 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے، گھر آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے کہاں گئے تھے، یہ مائیں پوچھتی تھی کہاں گئے تھے، اب مائیں نہیں پوچھتی، جب تک مائیں پوچھتی تھی کہاں گئے تھے تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے، جب ماں پوچھتی تھی بچے سے بچپن ہی سے کہاں گئے تھے اور وہ گھبرا جاتا تھا تب تک بچے دہشت گرد نہیں بنتے تھے، جب ماؤں نے پوچھنا چھوڑ دیا اب بچہ چاہے اسلحہ بنانے چاہے یا اسلحہ چلانے جائے تو دہشت گردی قائم ہوگی۔ تو بچہ ہے وہ گھر سے نکلے تو اتنی دہشت گردی ہو جاتی ہے، اگر کوئی اماں ہی گھر سے نکل جائے تو کتنی دہشت گردی ہوگی، آج تک بھگت رہے اس دہشت گردی کو جو ایک اماں گھر سے باہر نکل پڑی۔ تو سامعین گرامی قدر، یہاں پر آ کر ایک فرمان تبرکاً حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صلوات بھیج دیجیے۔ منظر میں فرمان ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں سرداری ہو، پشتوں میں سرداری ہو، تو کیا کرو؟ علی فرماتے ہیں دسترخوان قائم کرو، دسترخوان قائم کرو اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ حضرت امیر علیہ السلام۔ اور آپ فکرہ سنیے امام حسن علیہ السلام، فرمایا کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہو، کھلانے والے بنو تاکہ حاکمانہ سوچ پیدا ہو، پھر فرمایا کھانے والے نہ بننا ورنہ غلامی کی سوچ پیدا ہو جائے گی۔ اپنے بچپن میں دیکھیے، آپ چھوٹے تھے ابا جی پیسے دیتے تھے 10 روپے، اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے، 1 روپے 2 روپے 10 روپے یہ بچہ لیتا ہے اپنے باپ سے، جب بھی ضرورت پڑے گی تو اپنے باپ سے جا کے طلب کرے گا۔ سکول کا ٹرپ گیا، چھانگا مانگا تھا، سب نے کہا چلو ڈھابی پہ چلنا ہے، تو اب بچہ کیا کہتا تھا؟ میں ابو سے پوچھوں گا، کہ کھلاتا ہے باپ۔ اب بیٹے کے اندر فکر کیا ہے؟ سوچ اس میں غلامی ہے، باپ کو حاکم سمجھتا ہے۔ میں ابا جی سے پوچھوں، محبت ایک کا نام ہے جذبہ انتقام۔ ایک وقت میں ہم کہتے ہیں جذبات بھڑک اٹھے، غلط ہے، جذبات نہیں ہے، جذبہ ابھرتا ہے۔ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ فکرہ غلط ہے، مزاج زیادہ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے، تو یا محبت کا جذبہ ابھرے گا، اس کے تحت بچہ جوان اپنے باپ کو سنبھالے گا،
پٹی کرے گا, زخم کو دیکھے گا, حکیم کو لے آئے گا, باپ کو حکیم کے پاس لے جائے گا. اسے کہتے ہیں جذبہ محبت. اور دوسرا رستہ ہے جذبہ انتقام. اس میں باپ کا بھی خیال نہیں رہے گا, اس میں قاتل کے پیچھے دوڑے گا, قاتل کو پکڑے گا, اس سے باپ کا بدلہ لے گا, مر جائے گا یا مار دے گا, زخمی ہو جائے گا یا زخمی کر دے گا. روئے زمین پر کوئی تیسرا رستہ نہیں تھا. آئیے تیسرا رستہ امام حسن نے دکھایا. جہاں جذبات دب جاتے ہیں وہاں عصمت ابھر جاتی ہے. جذبات دب گئے. 19 رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ کے اندر علی جیسے باپ پر قاتلانہ حملہ ہوا. نہ محبت میں باپ کو سنبھالا, نہ انتقام میں قاتل کو پکڑا, بلکہ ایک قدم آگے بڑھایا اور جس مصلی پہ باپ کا خون پڑا تھا اسی پہ ماتھا رکھ کے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وسیعلم الذین ظلموا.